حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تمام تاجروں کو، وہ جہاں بھی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے جیسے ان کی آمدن بڑھتی ہے ویسے ویسے ان کے خرچے بھی بڑھتے ہیں، اور خرچ اتنا بڑھ جاتا ہے بعض اوقات کہ اگر کسی مقام پہ تھوڑا سا بعض اوقات اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے نا کاروبار میں، تو کہیں تھوڑا سا بریک بھی لگے تو ٹینشن بن جاتی ہے، کیونکہ وہ خرچ اتنا اونچا چلا گیا ہے۔ حالانکہ دانشور یہ کہتے ہیں کہ کامیاب تاجر وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن زیادہ ہوتی ہے، کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جس کا خرچہ اس کی آمدن سے کم ہوتا ہے، اس نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے، جو مینج کر کے رکھتا ہے، چیزوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ویسے کہہ دیتے ہیں تاجر کے بچے جو ہیں وہ ہمارے بات نہیں سنتے، قابو نہیں آتے، یہ بھی بہانہ ہے جان چھڑانے کا۔ بچوں کی عادتیں کس نے خراب کی ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ یہ اتنے لمبے چوڑے آپ اخراجات بتائیں اور انہیں کہیں کہ سب ہو جائے گا؟ یہ بھی تو کوئی تھا نا جس نے بتایا بڑی آمدن ہے، کھاؤ پیو، تو بھئی کچھ تو خبر لیک ہوئی ہے تو معاملہ ٹھیک ہوا ہے، تو مینج کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، بڑے تاجر ہیں، لباس سادہ ہے، انداز سادہ ہے، اٹھنا بیٹھنا قربان جائے، ذاتی رقم اللہ نے بڑی عطا کی ہے لیکن کسی تکلف کا شکار نہیں ہے۔ اگر بغیر صفوں کے مسجد نبی کی زمین پر سونا پڑا ہے تو ہاتھ کا تکیہ بنا کے سو گئے۔ اگر انہیں کسی کونے میں آرام سے بیٹھنے کے لیے موقع ملا ہے تو چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اپنی زندگی کو بے جا آسائشوں کا شکار نہیں کیا۔ اور سب سے بڑا کمال حضرت عثمان غنی کا یہ تھا کہ دو چیزوں سے عشق تھا، ایک نفل پڑھنے سے، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ انہیں عشق کی حد تک لگاؤ تھا نوافل سے، یعنی رات کو نماز کی نیت باندھی 2 رکعتوں کی، 2 رکعتوں میں ساری رات گزر گئی ہے۔ یہ بھی ایک ذائقہ ہے اگر سجدے کا ذائقہ کوئی لے تو، یہ بھی ایک کیفیت ہے اگر کسی پر طاری ہو 2 رکعتوں میں۔ اور قرآن مجید کے ساتھ اتنی دلچسپی کہ قرآن مجید کو جمع فرمایا، اس کے مختلف خوبصورت نسخے تیار کیے، مختلف ممالک میں روانہ کیے، قرآن مجید کی ترویج، قرآن مجید کی اشاعت، قرآن مجید کا پیغام آگے پہنچانا، پیار کرنا۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے حافظ بڑے، قراء بھی بڑے، علماء کی بڑی تعداد قرآن مجید کے مفاہیم بیان کرنے والے۔ ضرورت کن کی ہے بلا ہمیں؟ ہمیں ضرورت ہے قرآن مجید کے عاشقوں کی۔ محفلوں میں رکے آتے ہیں نا، فلانی نعت سنائیں، بڑی اچھی بات ہے، تو کبھی کبھی یہ بھی تو رکا آنا چاہیے نا، سورہ ملک سنائیں۔ وہ ہمارا نقیب نعت خان بھی کہہ رہا ہوتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، تو بھائی پڑھ تو پھر بھی شعر ہی رہا ہے، سنا پھر چند آیتیں۔ یہ کہہ کے پھر تو نے میں 2 رباعیاں سنا لا، بھائی کہہ رہے تھے تم، سنا کہہ رہے؟ سارا قرآن مجید تعریف ہے تو قرآن مجید پڑھو، پڑھ کے سناؤ۔ اس طرف رغبت ہی نہیں کرتے۔ اور قوم کا بھی یہ حال ہے کہ وہ رکا ہی نہیں بھیجتی کہ سورہ رحمان سنائے، وہ رکا ہی نہیں بھیجتی آگے کہ جناب آپ سورہ یاسین آج ہمیں سنائے، بڑا دل کر رہا۔ تو یہ بھی تو طبیعت ہونی چاہیے نا، یہ بھی تو حصہ ہے نا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بڑا ہی لگاؤ تھا قرآن مجید سے۔ جس وقت آپ کو شہید کیا جا رہا تھا نا، اور بلوائی حملہ آور تھے، تو حضرت عثمان غنی کے سامنے اس وقت بھی قرآن مجید موجود تھا۔ آخری وقت تک بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے، 80 سال سے زائد عمر تھی، لیکن قرآن مجید اس وقت بھی موجود تھا اور تلاوت قرآن مجید ہو رہی تھی۔ اور جس وقت آپ کو تلوار کا زخم لگا ہے تو بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 قطرہ خون کا آپ کا قرآن مجید پہ بھی گرا ہے، چند قطرے وہاں بھی۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے شارحین نے، کہتے ہیں قیامت میں مختلف لوگوں کے شہید ہونے کی گواہی مختلف لوگ دیں گے، لیکن جب عثمان غنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کے سامنے شہید کیے گئے حضرت عثمان غنی۔ قرآن مجید گواہ بنے گا جناب عثمان غنی کی شہادت کا۔ اتنا لطف انہیں قرآن پاک کے ساتھ، اتنی وابستگی۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اس دور میں قوت برداشت
ختم ہوتی جا رہی. اور ایک تو ہے کچھ شر یوزر بلا وجہ بھی لوگوں کی لڑائیاں عروج پہ ہیں, بغیر سبب کے بھی ابحاث کا کچھ کہنا نہیں. ایک زندگی میں چیز حضرت عثمان غنی سے پوری امت کو سیکھنی چاہیے. بلوائی حملہ آور تھے اور پوری فوج موجود تھی جناب عثمان غنی کے پاس, اور کہا لوگوں نے آ کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ اشارہ کریں یہ چند 100 لوگ ہیں, بھگا دیتے ہیں, قربان جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چند لوگ تھے, آپ کو شہید کرنے آئے ہوئے ہیں, گھیرا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. لیکن حضرت عثمان غنی وہ شخص جس نے آ کے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم ان کو نمٹ لیتے ہیں, تو آپ نے فرمایا جو میرا خیر خواہ ہے نا وہ اپنے ہاتھ بھی کنٹرول میں رکھے اور تلوار بھی کنٹرول میں رکھے. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ شریف میں بدامنی ہو. جان دے دی, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدامنی نہیں ہونے دی. خون ریزی, یہاں تو انا کے بت ٹوٹتے ہی نہیں میرے بھائی. بڑے بڑے رشتوں میں ہم اس لیے صلح نہیں ہونے دیتے کہ فلانے کا مجھ سے اختلاف ہے, وہ پہلے میرے سے معافی مانگے, اگر وہ شادی بیاہ پہ آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا. کیونکہ وہ اقبال کہتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کہیں تو انسان کہے یار نہ میری وجہ سے نہ کوئی لڑے, مہربانی کرے. میں وجہ نزاع نہیں بننا چاہتا, میں وجہ اختلاف نہیں بننا چاہتا, میں اس طرح کی کوئی صورت نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا گریبان تھامیں. میں اس نزاع کا باعث نہیں بننا چاہتا. یہ مثال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کر کے امت کو دی ہے. میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے آپ حضرات سے, موسم ضرور گرمی کا ہے لیکن دلوں میں نرمی رکھیں, گنجائش پیدا کریں.